بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم. محمد نذیر خان. ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے رولز کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے خود آئین کے اندر ایک پابندی لگی ہوئی ہے. آئین جو ہے پارلیمنٹ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی کر سکیں اور کوئی ترمیم کر سکیں، کوئی قانون پاس کر سکیں. تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی افیکٹ نہیں ہو سکتے. تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے اختیارات کے اندر جو ہے رولز ہیں، پروسیجر ہیں، اس کو ترمیم کرنا ہے، تو ان کو سب سے پہلے ایک بڑا مشکل جو ٹاسک ہے، ہدف ہے، وہ پورا کرنا ہوگا. وہ ان کو آئین کے اندر ترمیم کرنا پڑے گی. جو پابندی پارلیمنٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے کوئی ترمیم نہیں کر سکے تھے، اس پابندی کو ہٹانا پڑے گا. اس پابندی کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس جو آئین کے اندر مطلوبہ تعداد ہوتی ہے، میجارٹی ہوتی ہے آئین کے اندر ترمیم کرنے کی، وہ ان کے پاس پوری نہیں ہے. تو وہ آئین کے اندر تو یہ جو حکومت ہے یہ کسی صورت میں بھی وہ آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتی، نہ ان کے پاس مطلوبہ جو ہے وہ میجارٹی حاصل ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر بھی امینڈ نہیں کر سکتے. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ اور دوسرا، اگر یہ سپریم کورٹ کے رولز کی ترمیم کے حوالے سے اگر فرض کریں یہ آئین کے اندر ترمیم کر بھی لیتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی قانون سازی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا پرسپیکٹو بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ آپ نے قانون سازی کی. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کی من مانی کے کر کے، یا آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں اور آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے یکدم یہ ایسے کرنا ہے اور قانون پاس کروا لیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو قانون ہے وہ بونا فائڈ انٹینشن کے ساتھ پاس کیا ہے، کوئی میلا فائڈ انٹینشن تو نہیں ہے آپ کی، یا کوئی آپ نے ہیرس کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے تو ایسی قانون سازی نہیں کی. تو یہ قانون سازی جو ہے اس کے حوالے سے پورا پرسپیکٹو دیکھا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قانون سازی کے اندر جو ہے کیا چیزیں تھیں، کیا معامل تھے، کیا عناصر تھے جس نے پارلیمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ قانون سازی کرے. سارا بیک گراؤنڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ جو لا ہوتا ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر ترمیم کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کے پاس جو ہے کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، نہ ہی جو ہے ہمارا آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اجازت دیتے ہیں. اگر انہوں نے ایسا کرنا ہے تو پھر آئین کا جو آرٹیکل ہے 191 اس کے اندر انہوں نے ترمیم کرنی ہوگی، تب جا کے جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، پروسیجر ہے، وہ یہ ترمیم کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ اس کس ایکسٹینٹ تک کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ فگر ہے، موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو کسی صورت میں بھی ایسی پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر افیکٹ ہو. پھر آج قومی اسمبلی کے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے شہباز شریف کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے خلاف ہوئی ہے. اراؤنڈ 150 کیسز ہو گئے ہیں، اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ بہت ویک کیسز ہیں عمران خان کے خلاف بنائے ہیں. بعض کیسز میں تو عمران خان کی جو وقوع ہوتا ہے اس میں پریزنس بھی شامل نہیں ہوتی. جب اس طرح کے ویک کیس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر عدالتوں نے تو جو ہے شہباز شریف یا حکومتی خواہش کے مطابق تو نہیں چلنا. عدالتوں نے تو قانون دیکھ کے، ضابطہ دیکھ کے، پروسیجر دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جتنے بھی عمران خان کے جو کیس ہیں عمران خان کے اوپر ہیں تو وہ عمران خان کی ضمانت ان کے اوپر بنتی ہی بنتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اب یہ کہنا کہ عدالتیں اس کو ریلیف دی جا رہی ہیں کہ جب آپ اتنے زیادہ 150 کیس بنا لیں گے اور آپ کو کے پاس کوئی شہادت ہی نہیں ہوگی عمران خان کے خلاف، اور اس جو وقوع ہوتا ہے اس میں عمران خان کی جو پریزنس ہے وہ بھی اسٹیبلش نہ ہو سکے، عمران خان کے خلاف آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہی نہ ہو، تو پھر عدالتوں نے تو ضمانت دینی ہے. تو چاہے عمران خان ہو یا کوئی عام شخص ہو، عدالتوں نے قانون اور ضابطے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب جو الیکشن کمیشن کے التوا والا پروسیس ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت اس کیس کے اندر پھنس گئی ہے. جو سپریم کورٹ ہے اس نے تو آئین کا امپلیمنٹیشن کرنا. ابھی جو سپریم کورٹ کے پاس جو کیس چل رہا ہے یہ تو تشریح کا کیس ہی نہیں ہے. فل کورٹ اس کے اوپر بن نہیں سکتا. فل کورٹ تو تب بننا ہوتا ہے کہ جب آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یا کوئی پوائنٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہے، کوئی آئین کے اندر کوئی
جو لا کے اندر کوئی چیز ایمبیگوس ہے, کلیئر نہیں ہے, اس کی آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ 90 ڈیز کے اوپر اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب کیس جو ہے تشریح کا کیس نہیں ہے, تو اس لیے اس کیس میں تو فل کوڈ نہیں بن سکتا. اب کیس امپلیمنٹیشن کا, آئین کی پاسداری کا, آئین کی بالادستی کا, آئین کے اوپر عمل درآمد کروانے کا. تو اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر اندر جو ہے انتخابات کروانے پڑیں گے. اور اب جو قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے کہ قومی صوبائی اور قومی اسمبلی انتخابات مقررہ وقت پہ ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کون مشورہ دیتا ہے, ان کے ایڈوائزر کون سے ہیں, کیسے یہ قراردادیں پاس کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی قرارداد کی وجہ سے آئین کی جو پروویژن ہے وہ سٹرک ڈاؤن نہیں ہو جاتی. وہ جو ہے قرارداد جو ہے آئین کو کسی صورت میں سیٹسفائی نہیں کر سکتی, اور جو قرارداد ہے آئین کی بالادستی کو کسی طریقے سے بھی ختم نہیں کر سکتی. آئین ہمیشہ سپیریئر ہے, قرارداد جو ہے کبھی بھی آئین کے جو اسپرٹ ہے اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتی. تو الیکشن کمیشن کو 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ضرور کروانے پڑیں گے. پاکستان زندہ باد.